اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا عربی آپشنل کے پہلے پورشن کا پہلے ہاف کا، وہ تھا من ہدی القرآن الکریم میں سے، اور اس میں قرآن مجید کی آخری چند صورتیں شامل ہیں. آج ہمارا موضوع ان میں سے وہ صورت ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے، مراد ہے صورت الناس. اور اس سلسلے کا جو یہ جوڑا صورت تھی صورت الفلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ اس کی دوسری صورت ہے، اور ان دونوں کو ملا کر ہم نے پڑھا تھا کہ معوذتین کہا جاتا ہے. تو جو طریقہ کار ہمارا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چلائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اور اعوذ کے ساتھ جو پریپوزیشن ہے صلہ ہے وہ با ہے، بی رب الناس میں جو با ہے وہ اس کا صلہ ہے. اعوذ بی میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ رب الناس لوگوں کے رب کی. رب کا مطلب ہے پروردگار، اور الناس کا مطلب ہے لوگوں کے رب کی. یہ رب الناس جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور ابھی چونکہ آپ نے قواعد نہیں پڑھے تو فی الوقت میں اس کو یہاں ایکسپلین نہیں کروں گی. جب ہم گرامر پڑھیں گے تو گرامر کے بحث میں قواعد پڑھنے کے بعد ہم اس کی پریکٹس کے طور پر یہاں سے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کو زیادہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا گرامر کے اعتبار سے، اور یاد رکھنا بھی آسان ہوگا الفاظ کے میننگ کو. رب الناس لوگوں کا پروردگار، ملک الناس ملک بادشاہ. یہ لفظ ہے نا ملک، میم لام اور کاف، یہ کئی طرح کے اعراب سے آپ کو ملے گا. قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ ملک بھی آتا ہے، ملک بھی آتا ہے، ملک بھی آتا ہے. ان لفظ میم لام اور کاف ہے، لیکن اس کے اعراب کی وجہ سے اس کے میننگ میں فرق آ جاتا ہے. تو اگر جب ملک ہو لام کے نیچے زیر ہو تو یہ بادشاہ کے لیے ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ آسانی رہے گی اگر آپ اس چیز کو کسی جیسے عرب ممالک کے ملک فہد ہم بولتے ہیں، ملک شاہ فیصل بولتے ہیں، تو اس طرح سے ملک فیصل بولتے ہیں ہم. تو ملک ہوتا ہے بادشاہ کے لیے، اور ملک ہوتا ہے کنٹری کے لیے، اور ملک ہوتا ہے لام پر زبر کے ساتھ ہوتا ہے فرشتے کے لیے. تو ملک الناس ملک یہاں ہے بادشاہ کے لیے، ملک بادشاہ، الناس لوگوں کا، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس الہ پروردگار، الہ کا مطلب ہے معبود جو عبادت کے لائق ہو، اور عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو اس قابل ہو کہ وہ ہر کسی کی فریاد سن سکے اور اس کی فریاد کو پورا بھی کر سکے، اور وہ تمام قسم کے اسباب پر کنٹرول رکھتا ہو. تو الہ الناس لوگوں کا الہ، لوگوں کا معبود. تو یہ تین اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے پناہ اختیار کی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. کس چیز سے پناہ اختیار کی گئی ہے؟ جیسا کہ ہم نے سورۃ الفلق میں پڑھا تھا کہ وہاں پر کل 5 آیات ہیں، اور 5 آیات میں سے پہلی آیت تو پناہ طلب کرنے کے لیے تھی، قل اعوذ برب الفلق، اور باقی 4 آیات میں 4 مختلف قسم کے شرور سے پناہ طلب کی گئی تھی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو یہ 4 قسم کے شرور تھے جن سے پناہ وہاں طلب کی گئی، اور اس صورت کے اندر 3 قسم کے
شرور ہیں جن سے پناہ طلب کی گئی ہے. ان میں سے پہلا ہے من شر الوسواس الخناس. من شر شر سے، الوسواس، وسواس کا مطلب ہے وسوسہ ڈالنے والا، وہم ڈالنے والا، خیال ڈالنے والا، خفیہ سوچ ڈالنے والا. اور الوسواس کی جو صفت ہے وہ وسواس کیسا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ الخناس. خناس کہتے ہیں جو سامنے آ کر چھپ جائے، آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جائے. یعنی گویا کہ وسوسہ ڈالنے کا کام وہ ایک ہی مرتبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار کرتا ہے. تو من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور وہ کرتا کیا ہے، وہ وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ الذی جو یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدوری، سینے، دل. صدور کہہ کر سینہ مراد لیا جاتا ہے کیونکہ صدور جو ہے وہ ایک طرح کے ڈھانچے کی طرح ہے جس کے اندر دل انسان کا موجود ہے. تو الذی یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدور، سینے یا دل، الناسی، لوگوں کے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس. اب یہ کہنے کو تو یہ اسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ سن کر من شر الوسواس، گویا کہ شر تو ایک تھا لیکن یہ اس کی دو پھر کیٹیگرائز کیا گیا، گروپنگ کر دی گئی ہے کہ جو وسواس ہے وہ کن کن مخلوقات سے متعلق ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے والے سے علاوہ یعنی شر الوسواس تو ہے ہی ایک شخص، ایک ہستی جو کہ شیطان ہے، ابلیس ہے. دوسرا ہے کہ من الجنتی، یعنی یہ پناہ مانگی گئی ہو من سے، الجنہ جن، الناس لوگ، یعنی لوگوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی. یا یہ کہ اس میں پناہ مانگی گئی ہو، جیسے ہم نے کہا نا قل اعوذ برب الناس کے بعد من شر الوسواس، من کے بعد یہاں پر چونکہ الف لام کے ساتھ الجنہ آیا ہے تو نون پر زبر آ گیا ہے، ورنہ یہ وہی من ہے جو پر من شر کے ساتھ من ہے. تو گویا یہ ہو سکتا ہے کہ من شر الجنۃ والناس، من شر الجنۃ والناس، تو یہ بھی مراد ہے. اور گویا کہ وسواس ایک الگ ہستی ہو اور دو الگ الگ گروپس ہیں. تو اگر ہم دوسری مراد لیں کہ من الجنۃ والناس، اسی کا تسلسل ہے کہ یہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے یہ کس گروپ میں سے ہو سکتا ہے، تو تب یہ اسی کا حصہ ہوگا پچھلی آیت کا. تو اب یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے، دیکھیں پیچھے ہم نے صورت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفت آئی تھی وہ ایک صفت آئی تھی، رب الفلق، صبح کے رب کی، اور باقی 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں، اور اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کر دیں، سمرائز کر دیں، تمام اگلی جو اس سے پناہ مانگی گئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وسواس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، صرف ایک کے شر سے. اور اس کو پھیلا دیں گے تو ہم اس کو 3 میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم اگر شارٹ کریں گے تو وسواس کے شر سے پناہ مانگی گئی، یعنی اللہ کی 3 صفات اور پناہ مانگی گئی ایک چیز سے. گویا کہ یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے ان 4 کے مقابلے میں کہ وہاں اللہ کی ایک صفت کے ساتھ پناہ طلب کی گئی اور جن چیزوں سے پناہ مانگی وہ 4 چیزیں تھیں. یہاں پر اللہ کی تو 3 صفات آ رہی ہیں. انسان کا رب سے جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ 3 طرح سے ڈسکس ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. اور اس کے برعکس جو جس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک چیز ہے الوسواس، اس کا شر جو ہے. تو گویا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے لیے زیادہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دینے پڑے اللہ کے صفات کے، اور پھر اس سے پناہ طلب کی گئی ہے. تو رب الناس جو ہے قل اعوذ برب الناس کے اندر اس کا مطلب ہے لوگوں کی پرورش کرنے والا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ وہ سب کو ضروریات فراہم کرتا ہے، پالن ہار ہے سب کا، تو اسے خوب معلوم ہے کہ فلاں شخص کے فلاں شر سے فلاں انسان کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ دوسرا ہے کہ ملک الناس انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، یعنی وہ انسانوں پر پورا اقتدار رکھتا ہے اور ظاہری اسباب پر بھی اس کا پورا کنٹرول ہے۔ اور الہ الناس کہ وہ ہر ایک کی فریاد سنتا ہے اور ان کی فریاد کو پورا بھی کر سکتا ہے، اور تمام باطنی اسباب پر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ تو حقیقت میں ایسی ہی ہستی اس قابل ہو سکتی ہے، اس لائق ہو سکتی ہے کہ لوگ اس سے دوسروں کے شر سے پناہ طلب کریں، اور وہ پناہ دے بھی سکتا ہے اور دوسروں کے شر سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر جس چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے الوسواس اور الخناس، اس کی صفت ہے۔ تو وسواس جو ہے یہ اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو یہ وہم کا نام ہے، طبی لحاظ سے میڈیکلی یہ اس کو وہم کہتے ہیں۔ تو اس میں انسان ایسے فضول بولتا ہے وہم کی وجہ سے، جو اس کے ذہن میں پہلے نہیں ہوتی، یعنی دل میں سے جو خیالات گزر رہے ہوتے ہیں وہ۔ اور شرعی لحاظ سے، اسلامی اصطلاح کے لحاظ سے وسوسہ سے مراد شیطان کا کسی برے کام کی طرف راغب کرنا ہے اور برے خیال دل میں ڈالتے رہنا ہے۔ تو وسوسہ جب بھی ہم بات کریں گے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہوتی ہے اور انسان کے اپنے نفس کی طرف بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی صفت کیا ہے اس وسواس کی؟ وہ ہے خناس۔ تو خناس کہتے ہیں، خناس شیطان کا صفاتی نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہو کر چھپ جانے والا یا سامنے آ کر پیچھے ہٹ جانے والا، کیونکہ شیطان کا یہ عمل صرف ایک بار ہی نہیں ہوتا بلکہ بار بار ہوتا ہے۔ اور وسا کا جو لفظ ہے اس کو آپ ذرا اور دیکھ کریں کہ واو سین اور واو سین ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، لفظوں کی حروف کی تکرار ہے کہ وسا یعنی وہی لفظ دوبارہ آ رہا ہے، وس کے بعد پھر وس آ رہا ہے۔ تو یہ خود اس کا تکرار معنوی بھی ہوتا ہے، اس کے میننگ کے اندر بھی ریپیٹیشن ہے، یعنی کہ شیطان ایک بار وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اگر آپ اس چیز کو کبھی نوٹس کریں اپنے اوپر کہ شیطان کس طرح سے آپ کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کس طرح سے آپ کو کسی ایسا کام کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے بالآخر جو آپ کبھی کرنے کا تصور بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ یہی حربہ اس نے اختیار کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان کسی انسان کو ایک بار کوئی بات کہے اور وہ انسان مان لے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان کبھی بھی اتنا کچا نہیں ہے کہ وہ فوراً شیطان کے بہکاوے میں آ جائے۔ تو شیطان کا جو حربہ ہے کہ کس طریقے سے وہ انسان کو اپنے جال میں پھانستا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کوئی ایک دو منٹ کے اندر ایک دو دفعہ کہنے سے ہی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، وہ آہستہ آہستہ ان کو اپنے ڈھب پر لے آیا۔ اور یہی اس کی یہ طریقہ کار تھا کہ ایک دفعہ خیال ڈالا اور خیال ڈالنے کے بعد خود غائب، اور انسان اس کے اوپر سوچنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد یا کچھ لمحوں کے بعد آتا ہے اور پھر کسی اور پہلو سے اسی معاملے میں انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر انسان اس پہ غور کرنا شروع ہوتا ہے، مائل ہونا شروع ہوتا ہے، کرتے کرتے یہ چکر لگاتا رہتا ہے شیطان، اور انسان کا جو نفس ہے، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ کمزور ہے، انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو وہ جو نفس ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنی سونڈ، جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، لمبی ناک ہوتی ہے،
تو شیطان کی بھی لمبی ناک ہے، وہ انسان کے دل پر رکھ کے بیٹھا رہتا ہے، انسان کے دل پر اپنی ناک کو رکھ دیتا ہے اور سکون سے آرام کر رہا ہوتا ہے، اور انسان اس وقت اس شیطان کے شکنجے میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی انسان کو چکنا وہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے، اور جیسے انسان پھر غافل ہوتا ہے تو شیطان واپس آ کر پھر وہی اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان ہم پر تسلط نہیں پا سکتا، اور جو لوگ مستقل ہی اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز ادا نہیں کرتے، قرآن پاک نہیں پڑھتے، کوئی ذکر اذکار نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری وعیدیں سنائی ہیں کہ وہ آخرت میں ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور دنیا کے اندر ایک شیطان ان کا ساتھی بنا کر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر شیطان ہی ان کو سچواتا ہے، شیطان ہی ان کو پلاننگ کرواتا ہے، شیطان ہی اپنے انگلیوں پہ نچاتا ہے ان کو۔ تو اس سب کا توڑ جو ہے وسواس الخناس کا، وہ ذکر الہی ہے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا بار بار ذکر کریں گے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے مراد ضروری کہ تسبیحات میں لے کر ہی ہم ذکر کریں، ہم اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں بات چیت کر رہے ہیں بیٹھے، تو اس بات چیت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی پسند کا، ناپسند کا، اللہ کے احکامات کو تذکرہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی ہمیں مصیبت پہنچی ہے تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار رہیں۔ تو یہ سب چیزیں موقع کی مناسبت سے اختیار کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں گے، ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کرے گا، ہماری زبان بھی اللہ کا ذکر کرے گی، تو شیطان کو یہ مہلت نہیں ملے گی کہ وہ ہمارے دل پر اپنے سونٹ رکھ کر بیٹھ جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو وسواس الخناس سے نجات حاصل کرنے کا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کہ وسوسہ ڈالنے کی جگہ کیا ہے؟ وسوسہ انسان کے دماغ میں نہیں آتا، کیونکہ دماغ میں عقل ہوتی ہے، اور وسوسہ آتا ہے انسان کے دل میں۔ اور دل کیا چیز ہے؟ دل پسند کرتا ہے مزے کی چیزیں، دل انجوائمنٹ میں چاہتا ہے، دل اپنی مرضی سے کرے۔ تمہارے فلاں کام کرنے کو دل کر رہا ہے، تو دل جو ہے نا وہ نفس پرستی کا دوسرا نام ہوتا ہے، تو دل ہی ویلکم کرتا ہے اس طرح کے وسوسوں کو، ورنہ جب عقل کے سامنے وہ چیزیں رکھی جائیں گی تو عقل ان کو ریفیوز کر دے گی۔ تو یہ وسوسے کا مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے، تو وہاں پر وہ وار کرتا ہے انسان کے اوپر وسوسے ڈال کر، اور جیسا کہ میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ اپنے سونٹ رکھ کے بیٹھے تھے دل کے اوپر، تو وہ اس کا مرکز ہے جہاں وہ وسوسے ڈالے گا، اور وہاں سے انسان پھر اس بہانے سے کہ میرا دل ایسے کر رہا ہے، میرا دل فلاں نہیں کر رہا، میرا موڈ فلاں چیز کو نہیں ہو رہا، تو اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ جو موڈ ہے، موڈ کا لفظ ہم نے چینج کر لیا ہے، لیکن یہ بالکل نفس پرستی ہے، نفس کو پوجنا ہے، نفس کی ہر اچھی بری بات کی کو ماننا ہے، یہ اس کا دوسرا نام ہے موڈ۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ تو الجن جو ہے، جنہ جو ہے، یہ انسان کے علاوہ ایک مخلوق ہے جس کو ہم عام طور پر جن کہتے ہیں۔ تو جنوں کے اندر قرآن مجید میں آتا ہے کہ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ خبیث لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ خبیث لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایذا پہنچاتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، اور اسی قسم کو شیطان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اور جب ان کو شیطان کا نام دیا گیا تو شیطان کے لفظ کو پھر مجازی طور پر بولا گیا ہر مضی چیز پر جو ایذا دیتی ہو، ہر سرکش پر اور ہر نافرمان پر۔ جو نافرمان بھی ہو سکتا ہے بڑا شیطان ہے، جو سرکش ہو، جو قابو میں نہ آتا ہو سکتا ہے شیطان ہے، جو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، سب کہتا ہے شیطان ہے۔ تو خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا کچھ جانور ہو، جیسا کہ سانپ کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔
تو بلکہ جو یہودیوں کے ہاں روایتیں ہیں اس میں تو ملتا ہی یہ ہے کہ جو ابلیس نے بہکایا تھا آدم و حوا کو، تو وہ سانپ کی شکل بن کر ان کے پاس گیا تھا. تو شیطان کو بھی اس کو سانپ کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، اور سانپ کو جن کہا جاتا ہے، جان کہا جاتا ہے. قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے. جان کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے میں استعمال ہوتا ہے. پھر یہ جو شیطان ہوتے ہیں، یہ جو خناس ہوتے ہیں، صرف جن اور انسان نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں میں سے انسان کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے. اور اس کی گواہی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جیسا کہ سورۃ قاف کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور جو کچھ اس کا نفس اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. یعنی جو ہمارے اندر کوئی خیال گزرتا ہے، برا خیال، کوئی وہم، کوئی چیز اس طرح کی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اس سے بھی آگاہ ہے. اگرچہ ہم اس کو زبان پر نہ لائیں، اگرچہ ہم کسی سے بیان نہ کریں، لیکن اللہ کے علم میں وہ ہوتا ہے. تو شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے مسجد نبوی کے اندر، کہ رات کے وقت آپ کی زوجہ محترمہ صفیہ بنت ہوئی آپ کے پاس ملنے کے لیے آئیں. تو آپ انہیں چھوڑنے ان کے گھر تک ساتھ گئے. تو راستے میں 2 انصاری آدمی ملے. تو آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، یعنی آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ ہر انسان میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے، اس طرح وسوسہ انگیزی کرتا ہے. تو گویا کہ نفس جو ہے وہ شیطان بن جاتا ہے جب وہ وسوسہ انگیزی کرے اور انسان کے دل میں کسی کے بارے میں برے گمان اور بری رائے ڈال دے اس کے اندر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ مسنونہ دیا کرتے تھے، اس خطبہ مسنونہ کے اندر ایک جملہ ہے جو ہمیں اس بات پر توجہ دلاتا ہے کہ ہمارے نفس کا شر بھی وجود رکھتا ہے اور ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی من الجنۃ والناس کے اندر جو الناس ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارا نفس بھی شامل ہے. تو اس میں جو جملہ ہے خطبہ مسنونہ کے اندر وہ ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں باللہ اللہ کی، من شروری شرور سے، انفسنا اپنے آپ کی، اپنے نفسوں کی، کہ ہم اپنے نفس کی، اپنے نفوس کی شرارتوں سے، وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو جن جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی وسوسہ انگیزی کرتے ہیں اور انسان کا اپنا نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے. اور جنرلی ہم اگر الناس کے لفظ کو دیکھیں تو ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی شیطان کی ذریت بنے ہوئے ہوتے ہیں، شیطان کے ایجنٹ بنے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے کانوں میں باقاعدہ پھونکتے ہیں ایسی غلط باتیں جو کہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، شیطان کی بات سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی آپ کی سہیلی، کوئی آپ کی کزن یا کوئی آپ کی فیملی میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو اکساتا ہے برے کاموں پر اور اچھے کام کرنے میں آپ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتا اچھے کام کرنے کے لیے، بلکہ اگر آپ خود سے اچھا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس بات پہ کنڈیم کرتا ہے، آپ کی لیگ پولنگ کرتا ہے، یا آپ کو تانے دیتا ہے، یا آپ کو مورال ڈاؤن کرتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس کام کو. اور اس کے برعکس کوئی برا کام ہو، شرعی لحاظ سے کوئی ممنوع کام ہو تو اس کی طرف وہ آپ کو مائل کرے، وہ اس کی طرف آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرے، تو سمجھ لیں کہ یہ اسی قسم میں سے ہے من الجنۃ والناس، کہ وہ لوگوں میں سے ہے جس کا شر ہمیں پہنچ رہا ہے کہ وہ اپنی ان مشروں سے، اپنی ان حرکتوں سے ہمیں برائی کی طرف مائل کر رہا ہے. کیونکہ اصل میں وسواس الخناس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اچھائی سے ہٹا کر برائی کی طرف مائل کر دے. جس طرح سے انبیاء کرام کا یہ مشن ہے کہ انبیاء کرام اپنی جو دعوت ہے اس کے ذریعے چاہتے ہیں حاصل کرنا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر جئیں اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. اس کے برعکس شیطان یہ چاہتا ہے، جس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان
اللہ کی بندگی نہ کریں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دے، جہاں پر ابلیس جائے وہاں اس کے ساتھ وہ بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں۔ اب یہ دو مختلف قسم کی کشمکش چل رہی ہے دنیا کے اندر، ایک حزب اللہ ہے اللہ کی پارٹی، اور ایک حزب الشیطان ہے جو شیطان کی پارٹی ہے۔ حزب اللہ والے اللہ کے انبیاء، اولیاء، سلف صالحین، علماء، یہ سب کے سب انسان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیطان، اس کی ذریت، اس کے ایجنٹ، سب کے سب لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو جہنم میں دھکا دے دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں ان کی جو علامت بتائی ہے قرآن مجید میں، کافی علامتیں آتی ہیں، جو اس حوالے سے علامت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اہل ایمان جو ہوتے ہیں، جو امت مسلمہ ہے، جیسے وہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، تو جو منافق ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ اس کے الٹ کرتے ہیں، وہ نیکی سے منع کرتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں۔ نیکی سے روکیں گے آپ کو اور برائی کی طرف مائل کریں گے۔ تو جب بھی آپ اپنے ارد گرد کسی ایسے بندے کو نوٹس کریں کہ وہ بندہ آپ کو برائی کی طرف مائل کر رہا ہے اور وہ آپ کو نیکی سے روک رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے اس بندے کو دکھا دیا کہ آپ کو اللہ نے وہ شعور دے دیا کہ آپ اس بندے کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ چوکنے ہو جائیں اس سے، اور جو بات وہ آپ سے کہے اس کے الٹ کریں۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہم اپنے نفس کے شر سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل دعا سکھائی۔ اس کے پہلے دو جملے ہیں، اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی، کہ اللہ مجھے جو میری راہ راست ہے وہ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، اور لوگوں کے شر سے بھی ہم بچیں اور شیطان کے شر سے بھی بچیں۔ اور اس سب سے بچنے کا جو شارٹ اور بالکل اتھینٹک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم کر لیں، خواہ وہ ذکر دل کے اندر ہو، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ اپنے اعمال سے ہو، وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، وہ ذکر کی شکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کی شکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کی شکل میں ہو، وہ نیکی کے حکم دینے کی شکل میں ہو، برائی سے منع کرنے کی شکل میں ہو۔ جب کسی نہ کسی انداز میں ہم انوالو رہیں گے اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کا یاد کرنے میں، اللہ کے احکامات کو بیان کرنے میں، تو شیطان کو لمحہ بھر کی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ ہمارے دل پر حملہ کر سکے، دل پر قبضہ کر سکے۔ تو ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے اور شیطان سے بچے رہیں گے۔ اس لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری 3 صورتوں کو، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذات کہا جاتا ہے، کہ 3 صورتیں ہیں معوذات جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اور جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، وہ 2 صورتیں جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے۔ تو ان کو صبح پڑھیں 3 دفعہ شام کو پڑھیں، 3 دفعہ رات کو سوتے وقت، 3 مرتبہ، یعنی آپ ایک دفعہ قل هو اللہ احد مکمل پڑھیں، سورۃ الفلق مکمل پڑھیں، سورۃ الناس مکمل پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہتھیلیاں جیسے دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اسے اٹھا کے اسے پھونک مار کے اور چہرے اور سر اور سینے اور جسم پر پھیر لیں۔ پھر ایک مرتبہ ایسے ہی پڑھیں اور پھر پھونک مار کے جسم پر ہاتھ پھیریں، پھر ایک مرتبہ ایسے ہی کریں اور پھر پھونک مار کے جسم پہ ہاتھ پھیریں۔ اور آپ اس چیز کا جو ہے وہ عملی مشاہدہ کریں گے کہ اگر آپ کو نیند میں بے چینی کا معاملہ تھا وہ حل ہو جائے گا، اگر آپ کو برے خواب آتے تھے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ ڈراؤنے خواب ختم ہو جائیں گے۔ شیطانی خواب ہوتا ہے، شیطان ڈراتا ہے انسان کو خواب کے اندر، تو وہ خواب ختم ہو جائیں گے۔ تو اور بھی بہت ساری برکتیں آپ اس کی محسوس کریں گے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت برکت ہے اور پناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام یہ جو 11 آیات ہیں، اور ان 11 آیات میں جن شروع سے اللہ نے ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت و قدرت سے ہمیں ان تمام شرور سے پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان صورتوں کی جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کو روٹین میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے
نفس کے شر وسوسے سے اور شیطان کے وسوسے سے اور لوگوں کے وسوسے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔